نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب الجلال کے کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 23 نمبر آشیفہ سے آگے، یعنی 5ویں پارے کی ابتدا سے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مصافحین۔ والمحصنات، اور وہ عورتیں جو محفوظ ہو چکی ہیں، یعنی جو شوہر والی عورتیں ہیں، من النساء، وہ بھی تم پر یعنی حرام ہیں۔ پہلے ذکر ہو رہا تھا ان عورتوں کا پچھلے پارے میں کہ جو عورتیں تم پر حرام قرار دے دی گئی ہیں، ان میں یہ بھی۔ والمحصنات، اور جو محفوظ ہو چکی ہیں یعنی جو شوہر والی عورتیں ہیں، من النساء، عورتوں میں سے، وہ بھی تم پر حرام ہے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت بن جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے تمہارے لیے تحریر کر دیا گیا ہے، یعنی فرض ہے۔ وحل لکم ما وراء ذالکم، اور ان کے سوا جو خواتین ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، اس طرح کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ساتھ حاصل کرو، یعنی حق کے مہر ادا کرو۔ محسنین، ان کو اپنے نکاح میں لاتے ہوئے، حفاظت میں لاتے ہوئے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرتے ہوئے۔ فمستمتعتم به منہن، پس ان عورتوں میں سے جن سے تم نفع حاصل کرو، فآتوہن اجورہن فریدہ، تو ان کو ان کا جو فرض کیا گیا حق ہے وہ اجر ان کو عطا کرو۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر پھر کوئی بھی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم به من بعد الفریضۃ، جو باہم تم رضامندی سے کچھ طے کر لو اس فریضہ کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ والمحصنات، حسن، حیض، صاد اور نون، ہا صاد اور نون حسن، اس کا معنی قلعہ ہوتا ہے، حفاظت ہوتا ہے، روک ہوتی ہے۔ حیض، سین اور نون حسن، اس کا معنی اعلیٰ ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، جس طرح میرے کریم آقا کے نواسے قسم گرامی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو محصنات صاد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنے والی شاہ، حسن حسین قلعے کو کہتے ہیں۔ والمحصنات، وہ عورتیں جو محفوظ ہو چکی ہیں، مراد یہ ہے کہ جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ عورتیں من النساء، عورتوں میں سے، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ الا، لیکن وہ عورتیں کہ ما ملکت ایمانکم، کہ جن کی ملکی جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت بن جائیں۔ مراد یہ ہے کہ جب تم دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تم مقابلہ کرتے ہو، لڑائی کرتے ہو، تو مال غنیمت میں اگر کفار کی وہ عورتیں تمہارے ہاتھ آ جاتی ہیں، قیدی تمہاری ہو جاتی ہیں، تو کافروں کی وہ عورتیں، اگرچہ کافروں کا ان کے نکاح ساتھ نکاح ہو چکا تھا، وہ تمہارے لیے حلال قرار دے دی گئی ہیں، یعنی وہ عورتیں تمہارے حلال، یعنی وہ لونڈیاں بن جائیں گی۔ تو لونڈی مرد کے لیے حلال ہے۔ رب فرماتا ہے کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے لکھ دیا گیا ہے، یعنی یہی طریقہ کار ہے۔ مسلمان عورتیں اگر کافروں کی قید میں چلی جائیں اور کافروں کی عورتیں مسلمانوں کی قید میں ہوں، تو یہی طریقہ سب سے اعلیٰ ہوگا کہ ان کی عورتیں دے کر اپنی عورتوں کو واپس لے لو، یعنی قیدیوں کے بدلے میں تبادلہ کر لو۔ لیکن اگر ایسی صورت نہ بن سکے، پھر ان عورتوں کو تم لونڈی بنا کر اپنے یہاں رکھ سکتے ہو۔ لیکن وہ معاذ اللہ تعالیٰ جو زمانہ جاہلیت پہ طریقہ کار تھا کہ قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، جس طرح آج بھی خبیث اسرائیلی درندے مسلمان قیدیوں کے اعضاء کاٹ رہے ہیں، ان کے اعضاؤں کو ان کو نابینا کر رہے ہیں، اعضاء کاٹ رہے ہیں۔ اللہ باللہ تعالیٰ اللہ باللہ تعالیٰ، زمانہ جاہلیت میں یہ کیا جاتا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا،
یہاں فرمایا گیا کہ تم قیدی عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں کرو گے، تم ان کے اپنے گھروں میں بسا دو، یعنی وہ تمہاری قید میں آ گئی ہیں، جب وہ اپنے شوہروں سے الگ ہو گئیں تمہارے قید میں آ گئی، وہ واپس تو نہیں جائیں گی، اس لیے اب ان کو تم اپنی بیویاں بنا کے رکھ سکتے ہو، ان کو یعنی لونڈیاں بنا لیا جائے گا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، فلاں فلاں عورتیں تم پر حرام ہے، جو آپ اس سے قبل پڑھ چکے ہیں 23 برکہ میں۔ رب ذوالجلال نے یہاں بھی جن عورتوں کا ذکر فرما دیا، جو شادی شدہ عورتیں، فرمایا وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے سوا باقی حلال ہیں، یعنی حرام کا ذکر کر دیا، حلال کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، یعنی باقی جو بھی ہیں نا تمہارے رشتہ دار ہیں، وہ رشتہ دار نہیں ہیں جس کو اوپر کہتے ہیں، تمہارے قبیلے سے ہیں یا قبیلے سے نہیں ہیں، تمہارے خاندان سے ہیں یا خاندان سے نہیں ہیں، مسلمان عورت ہونا شرط ہے۔ یہ قبیلے اور خاندان اللہ تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں ہم ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اور یہاں ذات پات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اسلام میں ذات پات کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ خیرکم من اتقاکم، تو میں بہتر وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی کہ فلاں ذات کا سارے کے سارے ایک آدم کی اولاد ہیں، ایک حوا کی اولاد ہیں۔ رب ذوالجلال شار گرامی قدر فرماتے ہیں ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم ان کو حق مہر دے کے لوگے، زبردستی ان پر تم قبضہ نہیں کرو گے عورتوں پر، محسنین ان کو اپنی قید میں لاتے ہوئے، اپنی حفاظت میں لاتے ہوئے، نکاح کرتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ تم بدکاری کرتے ہوئے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ فمستمتعتم بہ منہن، بس ان میں سے جن عورتوں سے تم نفع حاصل کرو، اس سے مراد یہ کہ تم حقوق زوجیت ادا کرو۔ یہاں فمستمتعتم بہ منہن، بعض لوگ سے متع کا مسئلہ نکالتے ہیں جو شرعاً ناجائز ہے۔ میری کریم آقا نے صراحتاً اس کا انکار فرمایا تھا، مراد نفع اٹھانا ہے، یعنی جن عورتیں سے تم حقوق زوجیت ادا کر چکے ہو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کو ان کا پورا حق مہر ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی عورت کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیے بغیر اس عورت کو طلاق دے دی جائے، پھر آدھا حق مہر واجب ہوتے ہیں، جو آپ قبل ازیں پڑھ بھی چکے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس فریضہ کو ادا کرنے یا مقرر کرنے کے بعد باہم رضامندی سے تم کچھ کمی بیشی کر لو۔ مثلا 1,00,000 روپیہ خاوند نے اپنی بیوی کا حق مہر باندھا تھا، بیوی کہے ٹھیک ہے 50,000 میں نے آپ کو چھوڑ دیا، 50,000 مجھے دے دیں، جائز ہے۔ وہ کہے سارے کا سارا چھوڑ دیا، جائز ہے۔ خاوند کہے میں 1,00,000 کی بجائے میں جو 1,50,000 دوں گا، اس کی مرضی ہے، جائز ہے۔ یعنی جو مقرر شدہ اس کے بعد اگر تم باہم رضامندی سے میاں بیوی ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے اگر اس پہ کبھی بیشی کالم معاف کر دیں یا خاوند زیادہ دے دیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ من بعد الفریضۃ، لیکن اس کا جو ہے فریضہ کے بعد حق مہر نکاح سے پہلے مقرر کیا جائے گا۔ حق مہر اگر مقرر نہ کیا جائے گا درست نہیں ہے، حق مہر ادا کرنا ہوگا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا علم والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی جو کچھ تم پر فرض کیا گیا ہے یہ ایک حکمت ہے، اس کے سوا نہیں۔ ارشاد فرماتا ہے فمن لم یستطیع منکم طولا، فمن لم یستطیع، اور تم میں سے جس کسی کے لیے استطاعت نہ ہو، طولاً زیادہ لمبائی کی، یعنی زیادہ وسعت کی، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو غریب ہے، این کے حل محسنات، کہ وہ نیک یعنی ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا کہ جو آزاد ہیں، مومنات ایمان والیاں، محسنات یعنی جو محفوظ ہیں، مراد جو شادی شدہ نہیں بھی ہیں مگر وہ آزاد عورتیں ہیں، لونڈیاں نہیں، لونڈیاں غیر محفوظ ہوتی ہیں، وہ بکتی ہیں، آزاد عورتوں کو بیچا نہیں جاتا، اس لیے یہاں آزاد عورتوں کے لیے لفظ محسنات استعمال کیا گیا ہے۔ وہ جو آزاد عورتیں ہیں مومنات ایمان والیاں، کیونکہ وہ جو آزاد عورت تھی اس کے ساتھ جب کوئی بندہ نکاح کرتا تو اس کا حق کے مہر زیادہ ہوتا، اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے۔ میں یہاں یہ بات بھی آپ کے گزار کر دوں، اسلام میں والدین اپنی بیوی کو کوئی جہیز نہیں دیں گے، یعنی اسلام کا جو طریقہ ہے نا، والدین اپنی بیٹی کو کوئی بھی جہیز نہیں دیں گے۔ ہاں
ویسے کو تحفہ دینا چاہیں تو ناجائز نہیں ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ جہیز، مکان، یہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے، یعنی مرد اپنی بیوی کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کرے گا۔ افسوس، صد افسوس بر صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ رہتے ہوئے اب ہماری یہ حالت ہے، جب ہم اپنی بیٹی کو سسرال کے یہاں روانہ کرتے ہیں تو اس کو سوئی دھاگا تک دیتے ہیں، اس کو 10 پناہ چمٹا تک پکڑا دیتے ہیں، توا بھی دیتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ضروریات زندگی کی ساری چیزیں دیتے ہیں، جس طرح وہ بالکل معذلہ کسی اجڑے ہوئے گھر میں جا رہی ہو کہ اس گھر میں کھانے پکانے والی کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہ بیٹی جائے گی تو گھر میں کھانا پکے گا، وگرنہ اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار ہندوؤں سے ہم نے سیکھا۔ افسوس، صد افسوس، یہ اتنا راسخ اور اتنا مضبوط ہو گیا، ہم نے اس کو ایک حصہ بنا لیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ کا نکاح سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کے ساتھ کرنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو حضرت علی سے فرمایا تھا کہ اپنی زرہ فروخت کر کے وہ رقم لے کے آؤ۔ حضرت علی نے زرہ فروخت کی تھی، وہ رقم لے کے آئے تھے، اس رقم سے جناب سیدہ کا جہیز خریدا گیا تھا، حضرت علی کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ اور میرے نبی نے علی کو فرمایا تھا ایک مکان کرائے پہ لے لو اور وہاں ان کو لے کے چلے جاؤ۔ حضرت علی نے مکان کرائے پہ لیا تھا۔ آج بھی عرب کے یہاں رواج ہے کہ لڑکا مکان بناتے ہیں، وہ ساری چیزیں مہیا کرتے ہیں، لڑکی والے آ کے دیکھتے ہیں کہ اب ساری چیزیں مہیا ہو گئی ہیں، پھر اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ میں یہی طریقہ کار تھا، اسلام کا یہی طریقہ کار ہے۔ تو اب ایک آدمی کو اپنی بیوی اپنے گھر بسانے کے لیے اگر وہ کسی امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے یا آزاد عورت ہے، حق بہر بھی زیادہ دینا ہوتا اور انتظام انصرام بھی زیادہ کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک غریب آدمی اتنا بوجھ برداشت نہ کر پاتا تھا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں یہ استطاعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے کہ تم آزاد مومن عورتوں سے نکاح کر سکو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر ان سے نکاح کر لو جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت یعنی لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو، ان کا حق مہر بھی زیادہ نہیں اور ان بیچاریوں کی ڈیمانڈ بھی زیادہ نہیں، دو بھی ان کو دے دو گے وہ بیچاری اسی طرح گزارا کر لیں گی، وہ آزاد عورت کی طرح اپنی کوئی ضروریات کا اظہار نہیں کریں گی۔ من فتیاتکم المؤمنات، جو تمہاری ایمان والی کنیزیں ہیں، ایمان والی لونڈیوں کے ساتھ شادی کر لو، وہ لونڈی تمہاری ہے یا کسی اور کی لونڈی ہے، وہ تمہاری شادی اپنی لونڈی کے ساتھ کرنا چاہے تم ان کی لونڈی کے ساتھ شادی کر لو، یہ جائز ہوگا۔ لونڈیوں کے ساتھ یوں نکاح کرنا، شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ایمان والوں کو یہ نصیحت فرمائی بلکہ عزبت عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے بڑا راضی ہیں جو کسی لونڈی کو خرید کر آزاد کر دے، آزاد کر کے اسے اپنے نکاح میں لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اس بندے پہ بڑا راضی ہے کہ اسے ایک عورت کو آزاد بھی کر دیا، پھر اس کو عزت کا گھر بھی، چھتری بھی عزت کی عطا فرما دی، یعنی حفاظت کی چھتری مراد نکاح بھی کر لیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے حضرت سیدہ جویریہ کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہارے ایمان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یا ایمان سے وہ یقین کامل مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ہے اور پھر جس کے تحت نیک اعمال کیے جاتے ہیں، یعنی لونڈیوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نکاح کرنا اب سمجھا جاتا تھا، حالانکہ وہ تو انسان ہے، انسانوں کی اولاد ہے، ان بیچاریوں کو یا تو زبردستی اغوا کر لیا گیا ہوتا، بیچ دیا جاتا، یا قافلے لوٹ لیے جاتے، عورتوں کو بیچ دیا جاتا، یا جنگ میں قیدی بنا کے بیچ دیا جاتا، یا لونڈی کی اولاد لونڈی کر کے بیچ دی جاتی، مگر ہے تو آدم کی اولاد۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان سے تم نکاح کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو، یہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم کی تم اولاد ہو، یہ بھی اسی حوا کی بیٹیاں ہیں جس کی اولاد تم ہو، اس لیے ان کو تم حقیر نہ جانو، اگر ان میں تقوی و طہارت پایا جاتا ہے تو پھر تم سے بھی بہتر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تو تقوی اور طہارت کو دیکھتا ہے۔ فَأَنْكِحُوهُنَّ، ان کے ساتھ نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ کسی لونڈی کے ساتھ بری تعلقات قائم کر لو، یہ تو حرام اور گناہ ہے۔
جو لونڈی کا مالک ہے اس سے اجازت لے لو، یعنی وہ اجازت دے گا، کہو کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اجازت دے دو تو نکاح کر لیں، پھر کیا ہوگا، وہ لونڈی اس کی بیوی ہوگی، اس کی نوکرانی ہوگی۔ جس طرح فی زمانہ نوکرانیاں گھروں میں کام کرتی ہیں، اس کے گھر میں کام کاج کرے گی، صفائی کرے گی، اس کے بچوں کی حفاظت کرے گی وغیرہ وغیرہ، اور اس کی بیوی ہوگی، یعنی اس کے گھر رہے گی، اس کے اخراجات کھانے پینے کے یہ برداشت کرے گا، نوکرانی وہ ان کی ہوگی، لیکن پھر وہ اس کے ساتھ حقوق زوجیت مالک ادا نہیں کر سکتا، یہ کسی کی بیوی بن گئی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو بھی حق مہر تم نے ادا کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ ان کے ساتھ تم زیادتی کرو، بالمعروف، صحیح طریقے سے، جو وہاں عرف پایا جاتا ہے، یعنی جو حق مہر مثل ہے، بعض خاندانوں میں جو حق مہر مقرر کر دیا جاتا ہے، عموماً ان کی بیویوں کا یا ان کی عورتوں کا یا بیٹیوں کا وہی حق مہر ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا محصنات، تم ان کے ساتھ جائز طریقے سے نکاح کرو، غیر مصافحات، نہ کہ ان کے ساتھ یارانہ گانٹ لو، ولا متخذات اخدان، اور یہ بھی نہ ہو معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ کہ ان کے ساتھ چوری یہ فعل تم کرنے والے ہو، ان لونڈیوں کے ساتھ برے تعلقات قائم نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، رب کریم ارشاد ہے جب پھر وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں تو فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر تم ان کو کوئی بے حیائی کرتے ہوئے پاؤ، وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں، اب اگر ان میں کوئی عیب ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی بے حیائی ہے، جس طرح زمانہ جاہلیت میں عام عورتیں اور لونڈیاں تو بہت زیادہ بیچاری، کیونکہ وہ تو کسی کا ہاتھ روک نہیں سکتی تھی، بلکہ ان کو خریدنا ہوتا تو معاذ اللہ تعالیٰ اس طرح ٹٹولا جاتا تھا جس طرح ایک قصاب جانور کو ٹٹولتا ہے۔ ان کے لیے ایک مخصوص لباس تھا، وہ لباس ہاف سلیو کا تھا، ان کا سر ننگا ہوتا تھا اور ان کے بال کٹے ہوئے ہوتے تھے، یہ نشانی تھی کہ یہ عورت لونڈی ہے، قابل فروخت ہے، کوئی بھی شخص اس کا بازو پکڑ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہ ہر شخص اس کے ساتھ کوئی برا فیل کرتا، اس کا آقا نہیں اجازت دیتا تھا، لیکن اتنی زیادہ پابندی بھی نہیں تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ایسے فیل ہوتا رہتا تھا، اس لیے ان کے لیے شرع گرامی قدر فرمایا۔ لیکن جب وہ باقاعدہ نکاح میں آ جائیں تو پھر فَإِنْ آتَيْنَ فَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، پھر اگر وہ بے حیائی کریں تو ان کو آدھی سزا ملے گی ان آزاد عورتوں کے مقابلہ میں، یعنی پھر آزاد عورت کو 100 درہ مارا جائے گا، اس عورت کو 50 درے مارے جائیں گے۔ ایسے کیوں ہے میں پہلے بتا چکا ہوں، ان بیچاریوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی تھی، لیکن نکاح کے بعد اب ان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوگا، ان کو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ رب کائنات جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھی سزا ہوگی ان کو آزاد عورتوں کے مقابلہ میں، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے تم میں سے جو اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے، زنا کے اندیشے سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی یہ گناہ سے بچانے کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے تاکہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اسلام کی سزائیں جرم کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ جب سزا زیادہ ہوتی ہے تو پھر جرم ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو جو چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، 1-2 آدمیوں کے ہاتھ کٹیں گے، باقی سب کی چوری ختم ہو جائے گی، کوئی بھی چوری نہیں کرے گا۔ 1-2 زانیوں کو سزا دی جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا۔ 1-2 آدمیوں کو جو بددیانتی کرنے پر سزا دی جائے گی، ڈاکو کو 1 ڈاکو کے بازو اور ٹانگ کو کاٹ دیا جائے گا، ڈاکہ زنی ختم ہو جائے گی۔ پتہ ہوگا نا کہ انصاف ہوگا اور ایسے ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اس لیے فرمایا یہ سزا اس لیے ہے تاکہ بدکاری کے راستے بند کر دیے جائیں۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ ایک جگہ صبر سے مراد علماء کرام نے یہ لیا ہے کہ اگر تم نکاح کی استطاعت نہ رکھتے ہو، لونڈیوں کے ساتھ نکاح بھی نہ کرنا چاہتے ہو، پھر صبر کرو۔ میرے کریم رحمت عالم نے ارشاد فرمایا تھا کریم آقا نے کہ تم روزے رکھو، روزے رکھنے سے وہ جو شہوت کا زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پھر تم صبر کر لو تمہارے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے رب ذوالجلال
کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یا علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ صبر کا کیوں حکم دیا گیا ہے، کس بنا پر حکم دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کی جو اولاد ہوتی، یعنی اس آزاد مرد کی اس لونڈی سے جو اولاد ہوتی، اس کا مالک بھی لونڈی کا اصل آقا ہوتا، وہ بھی اس کو لونڈی بنا کے بھیج دیتا۔ پھر تم کیا کرتے؟ تمہارے بیٹے کو کوئی اور قبضہ میں لے لے، پھر تمہارا دل کیا کہے گا؟ اس بنا پر میں کہ اگر تم صبر کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ ہاں کوئی آدمی ہو، پہلے بیان کر چکا ہوں، لونڈی خرید لے، خرید کر آزاد کر کے نکاح کریں تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہو جاتے ہیں۔ اور کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔